اسلامی تاریخ کی ایک نہایت ہی اہم شخصیت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا یہ تجزیہ ایک ایسے سفر پر روشنی ڈالے گا جس نے نہ صرف ایک فرد بلکہ ایک پوری امت کی تقدیر ہی بدل کر رکھ دی۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ ذرا تصور کریں، سن 656 عیسوی ہے، اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، اور اسلامی سلطنت جو اس وقت ہندوستان سے لے کر یورپ کی دہلیز تک پھیلی ہوئی تھی، ایک ہی لمحے میں بغیر کسی سربراہ کے رہ گئی ہے۔ ہر طرف خوف اور غصے کی ایک بے قابو لہر دوڑ گئی ہے۔ تاریخ میں یہ پہلی بار تھا کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کی یہ عظیم خلافت جو نسلوں کی محنت سے کھڑی ہوئی تھی، اب تاش کے پتوں کی طرح بکھرنے والی ہے۔ اس بحرانی لمحے میں امت کی نگاہیں صرف ایک ہی شخص کی طرف اٹھ رہی تھیں جو اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو پار لگا سکتا تھا، ایک ایسا نام جس کی تربیت براہ راست خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ وہ تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جنگجو عالم اس مقام تک آخر پہنچے کیسے؟ وہ کون سے واقعات تھے جنہوں نے انہیں اس قیادت کے لیے تیار کیا تھا؟ آئیے وقت میں تھوڑا پیچھے چلتے ہیں اور ان کی زندگی کے اوراق کو پلٹتے ہیں۔ تو آئیے ان کی زندگی کے بالکل پہلے باب سے شروع کرتے ہیں، ان کی وہ منفرد تربیت جس نے ان کی تقدیر کی بنیاد رکھی۔ حضرت علی کی پیدائش مکہ کے سردار ابو طالب کے گھر ہوئی، لیکن جب وہ صرف 5 سال کے تھے تو مکہ شدید قحط کی لپیٹ میں آ گیا۔ اس مشکل وقت میں ان کے چاچا زاد بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی کفالت میں لے آئے۔ اب یہ کوئی عام گھر نہیں تھا، یہ نبوت کا گھر تھا۔ یہاں حضرت علی نے نہ صرف پرورش پائی بلکہ خود نبی آخر الزمان سے لکھنا پڑھنا سیکھا۔ یہ ایک ایسی تعلیم و تربیت تھی جو کسی اور کے حصے میں آ ہی نہیں سکتی تھی۔ اور جانتے ہیں، اس تربیت نے اپنا رنگ بہت جلد دکھانا شروع کر دیا تھا۔ بچپن سے ہی ان کے ایمان کی پختگی اور خطرات کے سامنے ان کی بے خوفی سب پر عیاں تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو حضرت علی کی عمر صرف اور صرف 10 سال تھی، اور اس کم عمری میں ہی وہ اسلام قبول کرنے والے اولین لوگوں میں سے ایک بن گئے۔ صرف 13 سال کی عمر کی بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلے کو اسلام کی دعوت دی اور پوچھا، کون اس مشن میں میرا ہاتھ بٹائے گا؟ پورے مجمع پر سناٹا چھا گیا۔ تب اس گہری خاموشی کو ایک نوجوان کی آواز نے توڑا۔ وہ آواز حضرت علی کی تھی، جنہوں نے کہا، اگرچہ میری ٹانگیں کمزور ہیں اور میری آنکھیں دکھتی ہیں، میں آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ ان کی بہادری کا سب سے بڑا امتحان شاید ہجرت کی رات کو آیا، جب قاتل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کیے ہوئے تھے۔ حضرت علی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ان کے بستر پر سو گئے تاکہ نبی کریم بحفاظت مدینہ ہجرت کر سکیں۔ لیکن ان کا مشن یہی ختم نہیں ہوا۔ نبی کے جانے کے بعد انہوں نے پہلے مکہ والوں کی امانتیں واپس کی اور پھر تپتے صحرا میں 450 کلومیٹر کا سفر تنہا پیدل طے کر کے مدینہ پہنچے۔ مدینہ پہنچ کر حضرت علی کی زندگی کا ایک بالکل نیا باب شروع ہوا۔ اب وہ صرف ایک نوجوان پیروکار نہیں تھے، بلکہ میدان جنگ کے وہ شیر بننے والے تھے جنہیں تاریخ اسد اللہ یعنی اللہ کے شیر کے نام سے یاد رکھتی ہے۔ اسلام کی پہلی فیصلہ کن جنگ بدر میں 313 نہتے مسلمان اپنے سے 3 گنا بڑی یعنی 1000 کے کیل کانٹوں سے لیس فوج کے سامنے کھڑے تھے۔ یہ بظاہر ناممکن نظر آنے والی جنگ تھی، ان کے ایمان کا پہلا اور سب سے کڑا امتحان۔ پھر جنگ احد کے نازک ترین لمحات میں جب شکست کی افواہوں نے مسلمانوں کے قدم اکھاڑ دیے تھے، حضرت علی ایک چٹان کی طرح ڈٹے رہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے تلوار کے 16 زخموں اپنے جسم پر سہے، لیکن ہمت نہیں ہاری۔ خیبر کا قلعہ ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ مسلمانوں کے پے در پہ حملے ناکام ہو رہے تھے اور لشکر کے حوصلے پست ہو چکے تھے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا، کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، اور فتح اسی کے ہاتھ پر لکھی ہے۔ اگلی صبح ہر نگاہ اس خوش نصیب کو ڈھونڈ رہی تھی، اور وہ شخص کوئی اور نہیں حضرت علی تھے۔ انہوں نے نہ صرف خیبر کے سب سے بڑے پہلوان مرہب کو ایک ہی وار میں زیر کیا، بلکہ اس ناقابل تسخیر قلعے کو بھی فتح کر کے تاریخ رقم کر دی۔ مرہب کے سامنے کھڑے ہو کر حضرت علی نے جو تاریخی الفاظ کہے وہ آج بھی ان کی بہادری کی گواہی دیتے ہیں۔ میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے، یعنی شیر۔ لیکن وہ صرف میدان جنگ کے شیر نہیں تھے،
ان کی ذاتی زندگی عاجزی، سادگی اور حکمت کا ایک بے مثال نمونہ تھی۔ اس کی سب سے بڑی مثال ان کی شادی ہے۔ جب ان کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ہوا تو ذرا ان کا جہیز تو دیکھیے۔ کھجور کے پتوں سے بھرے 2 تکیے، مٹی کے چند گھڑے اور آٹا پیسنے کی ایک چکی، یہ ان کی زندگی کی سادگی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد کے فرش پر سوتے ہوئے پایا اور ان کے جسم پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ آپ نے بہت ہی شفقت سے ان کے جسم سے مٹی صاف کرتے ہوئے فرمایا، اٹھو اے ابو تراب، یعنی مٹی کے والد۔ یہ محبت بھرا لقب حضرت علی کو اتنا پسند آیا کہ وہ زندگی بھر اس نام سے پکارے جانے پر فخر محسوس کرتے تھے۔ ان کی شخصیت صرف ایک جنگجو تک محدود نہیں تھی۔ جب انہیں یمن کا قاضی اور گورنر بنا کر بھیجا گیا تو انہوں نے تلوار کے بجائے اپنی حکمت اور فصاحت سے لوگوں کے دل جیت لیے اور بغیر کسی جنگ کے پورا یمن دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اپنی حیات مبارکہ کے آخری ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے مقام اور مرتبے کے بارے میں کچھ ایسی باتیں فرمائیں جو آج تک تاریخ کے صفحات پر نقش ہیں۔ اپنے آخری حج سے واپسی پر غدیر خم کے مقام پر 1,00,000 سے زائد صحابہ کے مجمع کے سامنے آپ نے حضرت علی کا ہاتھ بلند کر کے اعلان فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ آپ نے ان سے محبت اور نفرت کو ایمان اور نفاق کی کسوٹی قرار دے دیا۔ آپ نے فرمایا، اے علی، تم سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور تم سے صرف منافق ہی بغض رکھے گا۔ ان کے علم اور قرآن سے لازوال تعلق کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ یہ الفاظ ان کے بے مثال روحانی اور علمی مقام کو ہمیشہ کے لیے واضح کر گئے۔ تو آئیے واپس اسی بحرانی لمحے میں چلتے ہیں جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی۔ اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جب خلافت بکھرنے کے دہانے پر تھی تو کیوں امت کی نظریں حضرت علی پر جمی تھی۔ ان کی پوری زندگی، ان کی تربیت، ان کی بہادری اور ان کی حکمت، سب نے مل کر انہیں اسی دن کے لیے تیار کیا تھا۔ ایک نئے دور کا آغاز ہونے والا تھا، اسلام کے سب سے بڑے منصف کا دور۔